رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ شارع اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امتوں کو ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ آقا نے اپنی زندگی میں پوری کوشش حتی الامکان کما حقہ اللہ کا پیغام، اللہ کے احکامات اور اس کے منہیات کو امت تک پہنچایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام لاکھوں کی تعداد صحابہ کے درمیان یہی کہا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمام صحابہ نے کہا، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن کل کو امت کا کوئی بھولا بھالا، امت کا کوئی نادان یوں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کاش آج ہمارے سامنے موجود ہوتے، آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، یا ہمیں آج دین میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ایسی پیچیدگی پہ آ کر ہم کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اب رہبری نہیں مل رہی ہے، رہنمائی نہیں مل رہی ہے۔ میرے نبی نے مجھے اور آپ کو یتیم نہیں چھوڑا، میرے نبی نے مجھے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، میرے نبی نے مجھے اور آپ کو محتاج نہیں چھوڑا کہ ہمیں غیروں سے، اغیاروں سے ہمیں چندہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، ہمیں اغیاروں سے ہمیں بھیک مانگنا پڑے۔ نہیں نہیں نہیں، ترمذی کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہاں، زندگی میں دنیا کی کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی ایسے حالات کا سامنا اگر تمہارا آ گیا، تم پریشان ہو، تمہیں کوئی راہ نہ دکھائی دے رہی ہو، تمہارے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں، تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میرے وارثین موجود رہیں گے، میرے وارثین موجود رہیں گے، ان مدارسوں کے پڑھنے پڑھانے والے موجود رہیں گے، اس دین کی حفاظت کرنے والے موجود رہیں گے، یہ شانہ بہ شانہ، قدم بہ قدم تمہاری رہبری کرتے رہیں گے، تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تم اکیلا محسوس نہ کرنا، تمہیں ایسا نہیں لگنا چاہیے۔ اور خدا پاک کی قسم، بلا کسی مبالغہ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، میرے نبی کے ارشادات کو اٹھاؤ، خدا پاک کی قسم، نبی کے ارشادات پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے محسوس یوں ہوتا ہے کہ میرا نبی آج بھی ہے، قریب ہے، اور یوں معصوم بچوں کی طرح ہماری ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور یوں کہہ رہے ہوں، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ کر لینا، بیٹا یہ نہ کھانا، یہ کھا لینا، بیٹا ادھر مت جانا، ادھر چلے جانا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو گلے نہ لگانا، یہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کیسے بھی حالات ہو، فتنوں کے احادیث اٹھاؤ، فتنوں کے باب اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، موطا امام مالک اٹھاؤ، موطا امام محمد اٹھاؤ، مصنف عبد الرزاق اٹھاؤ، مسلم ابن ابی شیبہ اٹھاؤ، بیہقی اٹھاؤ، ارے احادیث کی تمام کتاب اٹھاؤ، آپ کو ایک چیپٹر ملے گا، ایک باب ملیں گے، کتاب الفتن کو اٹھاؤ، تمہیں احساس ہو جائے گا میرے نبی نے اس دور میں بھی، آنے والے دور میں بھی، قیامت تک امت کے ہر قدم پر امت کی کس طرح رہبری فرما رہے ہیں۔ معصوم بچوں کی طرح ہر ایک پر یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور یوں کہہ رہے ہوں، بیٹا یہ چاکلیٹ نہ کھانا، یہ تیرے لیے مضر ہے، بیٹا اس دکان پر مت جانا، یہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بیٹا اس کی ڈرنک مت کرنا، بیٹا ادھر مت جانا۔ ساری چیزوں کی میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کا ہر شعبہ، ہر جز امت کے سامنے کھول کھول کر رکھ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خوشی کے موقع پر بھی، جس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے، اس باب میں بھی میرے نبی نے بہت واضح اور بہت صاف طور پر کھول کھول کر ہر ایک جز پر آپ نے متنبہ فرمائی اور آپ نے مسائل کو کھولا۔ تمام احادیث کی کتابیں، صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں
کتاب النکاح رکھا گیا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، ایک ایک چیز پر میرے نبی نے اشارہ فرمایا۔ نکاح ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، بلکہ فقہا نے اللہ رب العزت والجلال کے تمام احکامات کو 3 حصوں پر منقسم کیا۔ ایک عبادات محضہ، ایک معاملات محضہ اور ایک مشترک۔ عبادات محضہ مجمع تو عوام کا ہے ہی نہیں، یہ مہمان رسول سامنے موجود ہے، تو میں ان کا لحاظ رکھ کر چند باتیں اشارہ بھی کروں تاکہ ان طلباء کو فائدہ ہو۔ یہی ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، امت کے لیے یہ ستارے ہیں، آگے چل کر امت کے ہی رہبر اور مبلغ بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے یہ جو طلباء یہاں موجود ہے، اللہ ان میں عالم دین، مفسر، مجدد الفصال صلی اللہ بنائے، اس امت کے لیے بڑے بڑے علماء اکابر اللہ پیدا فرمائے۔ بڑا خوبصورت نظم بچوں نے پڑھا، نعت پاک۔ دل تو چاہ رہا تھا بلا مبالغہ میں اپنی جیب میں نظر ڈال رہا تھا کہ اگر پیسے کے نوٹ ہو تو میں انہیں ہدیہ دوں، لیکن آج موبائل کا زمانہ، سب وہ آپ کے کیا فون پے گوگل پے میں ہے، تو میں بھی خاموش رہ گیا۔ بہت خوبصورت نظم پڑھا بچوں نے، تو میں طلباء ہی کے لحاظ رکھ کے چند باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ تو عبادات کو 3 حصوں پر منقسم کیا۔ عبادات محضہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ معاملات محضہ، خرید و فروخت، اور مشترک یعنی عبادات محضہ بھی ہو، معاملات محضہ بھی، یہ ہے نکاح۔ میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، کہ نکاح کے ذریعے آدھا ایمان حاصل ہوتا ہے، انسان کے آدھا ایمان مکمل ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے باب میں بے شمار روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی رہ گئے، اللہ کا فرشتہ آ کر بتا دے کہ 10 دن کے تم مہمان ہو، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا چھوڑ کر تمہیں جانا ہے، اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میرے پاس اس وقت بیوی نہ ہو تو میں 10 دن باقی موت کو دیکھ رہا ہوں، پھر بھی نکاح کروں گا، اس لیے کہ میں اپنے رب کے سامنے مجرد جانا نہیں چاہتا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی آج رات مری ہو، دنیا چھوڑ کر گئی ہو، انتقال فرما گئی ہو، وفات پا گئی ہو، کل صبح نہ ہو کہ میں دوسری نکاح کر لوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے امت کے خصوصاً نوجوان افراد کو مخاطب کر کے تخصیص کے ساتھ فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، میری امت کے نوجوانوں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اگر تم استطاعت رکھتے ہو حقوق جملہ یعنی نان و نفقہ اور ازدواجی زندگی قائم کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو تم نکاح کر لو۔ فلیتزوج، امر کا صیغہ استعمال فرمایا، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تاکہ تمہاری نگاہ نیچی ہو۔ پتہ چلا نکاح کا اصل مقصد ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ اگر ہم شادی شدہ ہیں، نکاح کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنی آنکھوں سے بے حیائی کر رہے ہیں،
گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو تاڑ رہے ہیں، تو پھر نکاح بس نکاح ہی ہوا ہے، ورنہ عبادات کے باب میں نہیں آتا اور نبی کے ارشادات کے زمرے میں نہیں آتا، وہ نہ ہی نصف الایمان کا مصداق بنے گا اور نہ ہی دوسرے احادیث کا مصداق بن سکتا ہے۔ میرے نبی نے جو حکم فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، اس کی وجہ یہی ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ آگے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، ہاں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ شادی کرنے کے باوجود بیوی کے موجودگی میں کیا بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے منہ کالا کرے، زناؤں کی طرف بھاگے، امانت میں خیانت کرے، بے حیائی کرے، عیاشیاں کرے، تو پھر نکاح کا کوئی مطلب نہیں بنا۔ ایسے نکاح کی اسلام نہیں چاہتا۔ میرے نبی نے جو فرمایا کہ نکاح اس لیے کرو اور نکاح کرنے کا مقصد ہی یہی ہے فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، نگاہوں سے بھی اور اپنی شرمگاہوں سے بھی گناہوں سے بچے، خیانت نہ کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، استطاعت نہیں ہے نکاح کا تو پھر روزے رکھے۔ اب کوئی کہے گا میں نے تو روزے رکھ کر دیکھا، 2-3 روزے رکھے اور جذبات ابھرتے ہیں۔ ہاں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ رکھا کرو، پھر روزے کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ 2-3 دن کے روزے میں معدہ گرم ہوگا اور جذبات ابھریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر تنکح المرأة لأربع، آدمی شادی کرے گا 4 چیزوں کو دیکھ کر، یعنی 4 میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ مخاطب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ انسان نکاح کرے گا 4 چیزوں کو دیکھ کر، یا تو مال دیکھ کر، لمالها ولحسبها،